ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے، ٹہلتے 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 کھجوروں کے باغات کا نظارہ کرتے کرتے دور نکل گئے، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ جب کافی دور نکل گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کی ایک وادی میں کوئی ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، کوئی قبیلہ قیام پذیر ہے۔ اس زمانے میں ایسے ہوا کرتا تھا۔ آپ ان کے قریب گئے، دعا سلام ہوئی، فرمایا کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے اپنا حال احوال بیان کیا۔ حضور علیہ السلام کی نظر ان کے ساز و سامان پر پڑی تو اس میں ایک اونٹنی بڑی پیاری نظر آئی۔ آپ نے فرمایا کیا یہ اونٹنی فروخت کرتے ہو؟ قبیلے کے سردار نے کہا کہ اونٹنی فروخت کرنے کا تو ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ہم ضرور آپ کو دے دیں گے۔ آپ نے فرمایا بتائیے اس کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے قیمت بتائی اور قیمت طے ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی میں تو پیسے لے کر نہیں آیا، میں تو مدینہ منورہ سے ٹہلتا ٹہلتا یہاں تک باہر تک آ گیا، یہ اتفاق کہ آپ مل گئے اور مجھے اونٹنی پسند آ گئی۔ آپ اگر بھروسہ کریں تو میں اونٹنی لے جاتا ہوں اور مدینہ جا کر میں آپ کو پیسے بھجوا دیتا ہوں۔ قبیلے کے سردار نے کہا کہ بہت بہتر۔ اب حضور علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہوئے اور لے کر چل دیا۔ اب سارا معاملہ دیکھ رہا ہے۔ قافلے کے سردار نے کہا میں بھی کیسا بیوقوف ہوں کہ ایک انجان آدمی کو میں نے اونٹنی دے دی، اتنی قیمتی اونٹنی، اور میں نے اس کا نام بھی نہیں پوچھا اور پتہ بھی نہیں پوچھا۔ مدینہ تو اتنا بڑا ہے، کہاں جائے؟ اگر یہ پیسے نہیں لایا تو کہاں جائے؟ قبیلے میں جو ایک آدمی ہوشیار تھا اس نے کہا اے ہمارے سردار، ہماری آنکھیں تو اندھی ہو گئی، ہمارے دماغ معروف ہو گئے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ واقعی یہ تو بڑا نقصان ہوا کہ ایک اجنبی آدمی کے ہاتھوں اتنی قیمتی اونٹنی دے دی۔ تیسرے نے کہا علی بھائی آپ تو یہ باتیں کر رہے ہو، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ جب وہ آدمی بات کر رہا تھا تو اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے تھے، اس کے کلام سے مٹھاس اور شیرینی آ رہی تھی، میں تو اس میں محو ہو گیا، گم ہو گیا۔ چوتھے نے کہا ارے میرے بھائی تم کیا بات کہتے ہو؟ میں نے دیکھا جب وہ شخص آیا تو ہمارے قافلے پر جو ہے ایک ابر آیا اور اس نے سایہ کر لیا، پورا قافلہ سائے میں تھا، اور جب وہ چل دیا تو وہ ابر اس کے ساتھ چلا گیا، میں تو اسی میں گم ہو گیا۔ پانچویں نے کہا میرے بھائیو آپ تو اسی بات کو کہتے ہو، جب وہ شخص آیا میں نے دیکھا کہ یہ جو کالے کالے پہاڑ ہیں اس شخص کے گالوں کی روشنی ان پر پڑ رہی تھی اور یہ خوشنما ہو گئے تھے۔ اللہ، سب نے کہا مل کر آئے افسوس، اپنے کلام کی شیرینی سے، اپنے چہرے کی خوبصورتی سے، اپنی شخصیت سے ہم کو ڈبا کر دھوکہ دے کر ہماری اونٹنی لے کر چلا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اندر سے سالار قافلہ کی بیوی نے جھانک کر کہا کیا گفتگو کر رہے ہو؟ اس شخص کی ضمانت میں دیتی ہوں کہ پیسے ضرور آئیں گے۔ سالار قافلہ نے کہا اچھا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا۔ اور کہا کہ جس کا چہرہ اتنا روشن اور خوبصورت ہو وہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
جاؤ میں ضمانت لیتی ہوں کہ وہ ضرور آئے گا، اور وہ نہیں آیا تو اس کے جو ہمارے پیسے ہیں وہ ضرور آئے گا۔ ابھی یہ گفتگو چلی رہی تھی، گھنٹوں ہو گئے گفتگو چلتے ہوئے، تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نبی کا غلام ہوں، اس نبی کا جو ابھی آپ سے اونٹنی لے کر گئے تھے، اور یہ ایک ٹوکرا ایک مکری کھجور انہوں نے آپ کے لیے تحفتاً بھیجی ہے۔ عربوں کے لیے کھجور سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہوتا، ہمارے لیے بھی ایسی بات ہے، لیکن وہاں کثرت سے کھجور ہونے کے باوجود مدینہ منورہ کی کھجوریں زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ اس نے وہ ٹوکرا پیش کیا اور کہا کہ یہ آپ کھائیے، آپ سب کھائے، اور یہ آپ کی امانت ہے جو اونٹنی خریدی گئی تھی، یہ آپ لیجیے۔ سالار قافلہ نے کہا کہ وہ نبی ہیں، کہ ہاں وہ نبی ہیں، اور نبی آخر الزمان ہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وہ خاتم نبی ہیں، وہ تمام انبیاء کی وراثت ہیں اور تمام انبیاء کے امام ہیں۔ سالار قافلہ نے کہا ان کھجوروں کو ہم بعد میں کھائیں گے، پہلے ہمیں نبی کے دربار میں لے کر چلو تاکہ ہم اس نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں۔ نبی کا اخلاق اور کردار ایسا، میرے نبی، میرے اور آپ کے نبی کی شخصیت ایسی، اور آج ہم ایک دوسرے سے دستے گرباں ہیں، ایک دوسرے کو پسند ہے۔